السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج پھر عید معراج کی رات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ہم کو 100 بات کی ایک یہ بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور کیا کوئی راز اصل رسالت ہے وہ، کیا کوئی راز اصل رسالات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور مصطفیٰ کی خدا سے ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کی خدا سے ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور لامکاں کا سفر پیش خیر البشر، لامکاں کا سفر پیش خیر البشر، اور بس لمحہ بھر فضل پر آج سبحان کی ذات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور اللہ اللہ یہ شوکت مصطفیٰ، اللہ اللہ یہ شوکت مصطفیٰ، ایسی شان سخا دست جبریل کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور ایسا مونس نبی، ایسا مونس نبی ناز کر امتی، ایسا مونس نبی ناز کر امتی، بزم ہے قرب کی، بزم ہے قرب کی، اور لب پہ امت کی خاطر مناجات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ لب پہ امت کی خاطر مناجات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ آج پھر عید معراج کی رات ہے، واہ کیا بات ہے۔ حضرات محترم، بہت ہی مبارک رات ہے۔ چند اشعار ہیں، ترنم کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہوں گا، آپ حضرات محبت کے ساتھ میں سماعت کر لیں۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لولاک کا صحرا سرسوت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لولاک کا صحرا سرسوت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اور حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، ارے خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، وہ راج دلارا آوت ہے۔ جبریل امی یہ کہتے چلے، جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمہرے بھاگ جگے،
عرش والوں کون؟ فرشتوں سے کہا۔ جبریل امین کہتے چلے کہ جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیوں تمرے بھاگ جگے، ارے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، وہ راج دلارا آوت ہے، اور یاسین کی چمک ہے داتن میں، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، کہ یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا کجلا گالن میں، ارے والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، وہ راج دلارا آوت ہے، مازاگ کا کجلا نین بھرے، وشمس کا پٹنا مکھ پہ ملے، مازاگ کا کجلا نین بھرے، وشمس کا پٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے، وہ رب کا سوارا آوت ہے میم کا گھونگھٹ رخ پہ ملے، وہ رب کا سوارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، وہ راج دلارا آوت ہے۔ اور آخری شعر ہے، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، اے لوگو یہ گل تھا چاروں طرف، دھرتی سے چڑھا آفاق، دھرتی سے چڑھا، ارے دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، یہ گل تھا چاروں طرف، ارے لو رب سے ملنے صلی اللہ، لو حق سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا آوت ہے، لو رب سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، وہ راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس مسجد کے ارد گرد یعنی آس پاس ہم نے برکت نازل فرما رکھی ہے، تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو
اپنی قدرت کی کچھ خاص نشانیاں، بلکہ یہاں کچھ نہیں کہا، اپنی قدرت کی خاص نشانیاں دکھائیں، اور وہی بے شک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب دیکھیں رب کریم نے اس آیت کریمہ میں حضور کی معراج کا سفر کا جو ہے واقعہ بیان فرمایا، معراج کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ لیکن آپ غور کریں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے سے پہلے، سب سے پہلے رب کریم نے اپنی جو ہے اپنی تعریف بیان کی، یعنی پاک ہے وہ ذات، اپنی پاکی، اپنی کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہے منشأ خدا بندی یہ ہے، رب کریم کی منشا یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ محبوب جہاں ہمارا ذکر ہو وہاں تمہارا ذکر ہو، اور جہاں میرے محبوب تمہارا ذکر ہو وہاں ہمارا ذکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رب کریم نے حضرات محترم جو ہے اپنا ذکر پہلے کر کے بتا دیا کہ جہاں محبوب کا ذکر ہوگا وہاں ہمارا ذکر ہوگا، اور جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی؟ معراج کیوں کرائی رب کریم نے آخر؟ اس کی بہت ساری پوشیدہ حکمتیں بھی ہیں، جن حکمتوں کو اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ جس نے معراج کرائی وہ جانے، جس کو کرائی وہ جانے۔ لیکن کچھ حکمتیں بڑے بڑے علماء کرام نے جو ہے بیان کی ہیں، لکھی ہیں۔ دیکھیے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیچنے والے مومنین ہیں۔ گویا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا انداز دیکھیں بخشش کا، بندوں کو بخشنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز، رب کریم کا کرم، اس کا رحم۔ تو دیکھیں خریدنے والا رب ہے، یہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے مومنوں کے جو ہے جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ایک بات یہاں پہ کہوں گا رک کر کے، میں آگے بڑھنے سے پہلے، اللہ نے جانوں کو خرید لیا۔ اب یہ جان ہماری نہیں، پروردگار عالم کی ہے، تو ہمیں چاہیے اپنی جان کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنے جسم کے ہر حصے کے لیے اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں، کیونکہ جس نے خرید لیا اس کا حکم نہ مانے پھر کس کا مانیں گے؟ یہ بھی یہاں پر حکمت نکلتی ہے ایک۔ تو جب جس نے خریدا ہے اس کے کام میں لگا دیں سب کچھ، ہم اس کے حکم کے مطابق اس وجود کو، اس جسم کو لگائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دیکھیں، بیچنے والے مومنین ہیں، خریدنے والا رب ہے، اور اس میں جو ہے وکیل اعظم ہے وہ محمد عربی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بیچ کے وکیل اعظم ہیں جس کو کہتے ہیں وہ محمد عربی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا محبوب، اب دیکھیں جو چیز خریدی بیچی جاتی ہے وہ دیکھی بھی جاتی ہے، مال بھی دیکھا جاتا ہے اور قیمت بھی دیکھی جاتی ہے۔ مال بھی دیکھا جاتا ہے، قیمت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے فرمایا محبوب اپنی امت کے اعمال کے لیے، ان کی جانوں کے لیے، ان کے مال کے لیے تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا ان کے لیے جو ہم نے قیمت جنت عطا کی ہے، جنت بنا کر رکھی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمایا کر کے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، سمجھے نا، ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، ایک محبوب اب ذرا ان کا بدلہ، جان کا بدلہ، یعنی محبوب آپ کی امت کی جان کا بدلہ جو ہم نے جنت بنائی ہے، ہم نے جو جنت بنائی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ کر کے آئیں، یعنی اس قیمت کو بھی دیکھ کر کے دیکھیں آ کر کے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اور ایک بات اور، جب زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو زمین نے بڑا فخر کیا کہ اب ساری کائنات کا مالک مختار میرے اوپر جلوہ افروز ہو گئے،
میں تو میری قسمت کے بھاگ جگ گئی، میں بڑی اعلیٰ میری شان ہو گئی۔ تو اسی لیے حضرات محترم زمین میں اور آسمان میں اس طرح کا بات چیت ہوئی۔ شاعر بڑے انداز میں کیا کہتے ہیں کہ فلک بولا کہ مجھ میں ماہ و خورشیدہ درخشاں ہیں، فلک بولا کہ مجھ میں ماہ خورشیدہ درخشاں ہیں، زمین بولی کہ مجھ میں لعل ہیں گلہائے خندہ ہیں، اور فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہے۔ فلک آسمانوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلک بولا کہ مجھ میں جو ہے انوار الہی ہے، زمین بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہے، اور فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں کی جھڑی ہوگی، زمین سن کر یہ بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہوگی، زمین بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہوگی، اور فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹائے گی، فلک بولا کہ گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹائے گی، اور زمین بولی کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی۔ فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو، اور زمین بولی اللہ اکبر، فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے، فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں اور تاروں سے زینت ہے، زمین بولی کہ گنچے مجھ میں ہیں گنچوں میں نکہت ہے، زمین بولی کہ گنچے مجھ میں ہیں اور گنچوں میں نکہت ہے، اور فلک بولا میرے اوپر ملائک کے محل ہوں گے، فلک بولا فرشتوں کے محل، فلک بولا کہ مجھ میں ملائک کے محل ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہوں گے، اور فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے، طور پہاڑ، طور ہے مکہ مدینہ ہے، اور فلک بولا کہ مجھ پر کرسی عرش اعلیٰ ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر کرسی عرش اعلیٰ ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر اولیاء اور انبیاء ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر اولیاء اور انبیاء ہوں گے۔ حضرات محترم زمین جب حضور پیدا ہوئے تو زمین نے اپنا سر اونچا کیا اور پھر کہا کہ دیکھو حضور میرے اوپر جلوہ افروز ہے، اس لیے میری شان اونچی ہو گئی۔ اب عرش نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اے رب کریم میری عزت اب تیرے ہی ہاتھ ہے، یہ حکمت بڑے علماء کرام نے بیان کی ہے، اے رب کریم اب زمین کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب آ کر کے آسمان والوں کو بھی ذرا مزین فرمائے، اپنے دیدار سے ان کو بھی مشرف فرمائے، ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور حضرات محترم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہم پر ہوا کہ پروردگار عالم نے اس رات محبوب کو خوشخبری سنائی، بہرحال وہ آئے گا۔ دیکھیے جب رب کائنات نے جو ہے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ بھی ایک حکمت ہے اس میں، زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے کو نائب بنائے گا رب کریم جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں سے کہا۔ تو پھر فرشتوں کو اللہ اکبر، فرشتوں سے کہا رب کریم نے کہ تم جو دیکھ رہے ہو وہ خون ریزیوں کو دیکھ رہے ہو، تم جو دیکھ رہے ہو وہ خون ریزی والوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن میری نگاہ تو محمد عربی پر ہے، سبحان اللہ، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، محمد عربی کے ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ جب حضور کا نام سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے تو دیکھنے کی تمنا پیدا ہو گئی، دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی، جیسے کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور دیکھ لیا فرشتوں نے تو آگے پیچھے گھوم رہے تھے، حضرت آدم جہاں جاتے فرشتے بھی پیچھے پیچھے وہیں دوڑ جاتے، کیوں؟ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا تھا، فرشتے دیوانے تھے، فرشتے جو آگے پیچھے گھوم رہے تھے نور محمدی کو دیکھنے کے لیے، اللہ اکبر۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نائب بناؤں گا زمین میں، اور حضور کا جب نام لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرشتوں نے کہا محبوب اے پروردگار عالم، اے رب کریم اپنے محبوب کو ذرا عرش پر بھی بلا لے، عرش پر بھی بلا تاکہ اس کا دیدار ہم بھی کر لیں اور ہم بھی اس چیز سے مشرف ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب اب آؤ عرش پر آؤ اور عرش والوں کو بھی اپنا دیدار کراؤ، سبحان اللہ۔ حکمت اس میں بہت ساری ہیں، بہرحال حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان فرمایا ہے، لیکن اس خالق جو کائنات کا خالق ہے رب کریم کو دیکھا کسی نبی نے نہیں۔ سب نے اعلان کیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، عیسیٰ روح اللہ تک دیکھا، لیکن کسی نے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ سب نے اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریا کا۔ خالق اکبر نے فرمایا اے محبوب، اگر آپ بھی ان کی طرح وحدانیت کا اعلان کریں گے تو ان میں اور آپ میں کوئی خصوصیت فرق نہ ہوا، اس لیے محبوب، اور آپ تو میرے محبوب ہیں، اے محبوب تم تو ہمارے محبوب ہیں، اس لیے محبوب سے پردہ کیسا، محبوب سے پردہ کیسا، آؤ اس پر اور پھر ہماری دیدار سے جو ہے مستفیض ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال بہت حکمتیں ہیں اس کی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ حضرات محترم، تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل بنایا ہے اور بلند درجات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج سن لیں۔ دیکھیے معراج کا واقعہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو بیان کرنا تو مجھ جیسے انسان کے لیے تو بہت ہی جو ہے بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام علامہ بھی اس کو پورا بیان نہیں کر پاتے ہیں، تو جگہ جگہ سے کچھ واقعے سنائے جاتے ہیں، یا پھر اگر مختصر طور پر جلدی جلدی سنا جاتے ہیں، جو بھی ہو۔ بہرحال تو دیکھیے پورا واقعہ تو نہیں، لیکن چند جو ہے سطرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو محبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تبارک و تعالیٰ، اے رب کریم، محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں، محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں، اور میں کلیم ہوں۔ کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے، کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہے، کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے کہ مولا جس کی رضا چاہے، حبیب وہ ہے مولا جس کی رضا چاہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دیکھیں بزرگوں، دوستو، یہ جو شعر جو ہے یہ واقعی میں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قریب 17 مہینے یا 16 مہینے قریب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کو جو ہے اپنا قبلہ بنایا، ادھر منہ کر کے حضور نے نماز ادا فرمائی۔ ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ سنا ہے آپ نے، نماز ادا فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے تانا دیا کہ دین تو آپ نیا لے کر کے آئے ہیں، لیکن قبلہ وہی ہمارا والا ہے، قبلہ وہی ہمارا بیت المقدس ہے آپ کا، تو تانا دیتے تھے یہودی۔ تو حضور کے دل پر جو ہے یہ اثر ہوا اس چیز کا، تو حضور کی تمنا یہی تھی کہ وہی حضرت ابراہیم والا کعبہ وہی میرا قبلہ ہو، وہی قبلہ ہو ہمارا، یہی تمنا تھی حضور کی۔ تو حضور کا ارادہ یہی تھا، نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جو میرے محبوب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، جو میرے نبی کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، اور جا کر کے کہہ دو محبوب اگر آپ کی رضا ادھر قبلے میں ہے نا، کعبے کی طرف منہ کرنے میں، تو ابھی آپ اسی وقت نماز میں اپنا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف سے مسجد حرام کی طرف رخ کر دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ رضا ہے۔ تو کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ تبارک محبوب کیا چاہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال حضرات محترم، تو موسیٰ علیہ السلام کی معراج، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا پروردگار عالم سے۔ اور یاد رکھیں کسی بڑے آدمی کا، ہم بڑے آدمی سے کلام سنیں، مثال دے رہا ہوں ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے طور پر بس، ٹھیک ہے نا۔ کسی بڑے عالم سے یا بڑے اپنے پیر سے کسی سے بات کریں فون پر، یا اس کی ریکارڈنگ کال وغیرہ سنیں، بات سنیں، دیکھیں نہیں،
تو سننے کے بعد تمنا ہوتی ہے یار اس کی گفتگو میں، اس کی بات میں اتنا اثر ہے، اتنا انداز ہے، تو دیکھنے میں کتنا مزہ ہوگا اور دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام فرمایا کوہ طور پر، اور کوہ طور سے 22 میل کی دور تک، فرشتوں کا بھی پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی دور کر دیا گیا، چینٹی چرندوں پرند تمام کو 22 میل کے دور کر دیا گیا، اور بادلوں نے گھراؤ کر لیا طور کے پہاڑ کے قریب میں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن لگاتار روزہ رکھا، تب کہیں جا کر کے اللہ سے گفتگو ہوئی۔ اور یہاں محبوب معراج کی رات سو رہے ہیں اور اللہ خود کہہ رہا ہے محبوب آؤ، محبوب ملاقات کے لیے آؤ، اور وہاں 40 روزے رکھے جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے کلام فرمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن روزے رکھے اللہ سے کلام فرمانے کے لیے۔ اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب کلام ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، جس کے کلام میں اتنا اثر ہے، اللہ اکبر، اس کے جلوے میں کتنا اثر ہوگا، اس کے دیکھنے میں کتنا اثر ہوگا۔ اب کہا رب کریم اپنا جلوہ دکھا دے، مولا دکھا دے، رب کریم دکھا دے، کہ اللہ نے کہا نہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، کہ نہ مولا دکھا دے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، کہا مولا دکھا دے، کہا نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا میں تو دکھا دوں لیکن تم میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے، میں تو دکھا دوں لیکن تم میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ کہا مولا دکھا دے، کہا کہ دیکھنا ہے تو میں اپنی تجلی، اپنے نور کی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالوں گا، پہاڑ پر تجلی، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سوئی کے نوکے کے 70ویں حصے کی جھلک، سوئی کا نوکے کی، سوئی کا نوکا کیا ہوتا ہے، سوئی کے نوکے کی 70ویں حصے کی جھلک اللہ نے کوہ طور کے پہاڑ پر ڈالی۔ حضرت موسیٰ زمین پر آئے بے ہوش ہو گئی، کوہ طور کا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر کے بعد میں ہوش آیا، تو اللہ اکبر، ہوش آنے کے بعد کہا کیا دیکھا، کہا بے ہوش ہو گئی تو کیا دیکھتے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم تو دیکھیں، لیکن محبوب کی شان، یہ کلیم کی شان ہے، یہ کلیم کی شان ہے، لیکن محبوب کی شان کیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں بستر پر، آرام کر رہے ہیں اپنے بستر پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے خود، اے جبریل جاؤ اور محبوب کو بلا کر لاؤ، محبوب کو بلا کر لاؤ، محبوب کے دیدار کے مشتاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رب نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا، جبریل جنت کا جو ہے اس کا سجاوٹ دوبالا کر دی جائے، آسمان کو سجایا جائے، عرش کو سجایا جائے، زمین کو مزین کیا جائے، فرشتوں سے کہا جائے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی روشنی کو دوبالا کر دیا جائے، اور جو ہے تمام چیزیں جو سجا دی جائیں، کیونکہ محبوب تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارادہ طہارت فرمایا تو آپ کو آب کوثر سے غسل دیا گیا، آب کوثر کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ خدا ہی دے صبر جان پرنم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹوروں میں تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بچا جو تلووں کا دھوبن، بچا جو تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی بھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب دیکھیے سفر سلسلہ جاری ہوا، راستے میں حضور نے کئی جگہ پر جو ہے
نماز بھی ادا فرمائی آپ نے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو میں نے راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑی، تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قبر کوئی کھلی ہوئی نہیں تھی، قبر کوئی کھلی ہوئی نہیں تھی۔ یہاں بھی ہمیں نقطہ ملتا ہے، حضور قبر کے باہر ہوں تو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اب اگر حضور قبر کے اندر ہیں تو باہر کیا ہو رہا ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور، نماز مردہ نہیں پڑھتا ہے، نماز زندہ پڑھتا ہے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں، گویا کہ تمام انبیاء اکرام زندہ ہیں۔ جب انبیاء اکرام زندہ ہیں تو امام الانبیاء بھی زندہ ہیں۔ امام الانبیاء کتنے زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ حضور نے بھی فرمایا کہ مٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر فرشتوں نے حضرت مسجد اقصی میں استقبال کیا۔ حضرت آدم نے خطبہ دیا، حضرت عیسیٰ نے خطبہ دیا، نوح نے خطبہ دیا، اور زکریا نے خطبہ دیا، بہت سارے نبیوں نے خطبے دیے۔ اس کی بیان کافی لمبا ہے۔ بہرحال خطبہ دینے کے بعد مسجد اقصی میں حضور نے نماز ادا فرمائی۔ ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، حضور نے مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی، اور وہاں پر پہلے سے تمام انبیاء اکرام موجود تھے۔ مسجد اقصی کے اندر تمام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہاں پر حاضر تھے۔ امام کا انتظار تھا، مصلی خالی تھا، مصلی خالی ہے، امام کا انتظار ہے، پر امام کا انتظار ہے۔ حضور آئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر غور کریں ہم لوگ کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نمازیوں نے بھی، یعنی تمام نبیوں نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب موسیٰ تو راستے میں قبر میں ملے تھے، لیکن مسجد اقصی میں بھی موجود ملے موسیٰ۔ بیک وقت میں، ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، اور نماز بھی مسجد اقصی میں ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، گویا کہ تمام انبیاء کرام باحیات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرما رہے۔ اور پھر جب حضور عرش پر، آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان پر گئے، تب حضور کو ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، تیسرے چوتھے پہ تمام آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ملاقات نبیوں سے کرائی۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نماز پڑھا کے آ رہے ہیں تمام نبیوں کو، اور آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ نبی نماز میں بھی حاضر تھے، اور وہ ہی نبی آسمانوں پر بھی حاضر تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، اور کیا دیکھا، کیا بات ہوئی، یہ دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے، بات کرنے والا جانے، کیا دیا کیا لیا، لینے والا جانے دینے والا جانے۔ بہرحال یہی صدائیں آ رہی تھیں کہ بڑھ اے محمد، قری ہو احمد، اور نثار جاؤں یہ کیا مزہ تھی، یہ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو میں لن ترانی، کہیں تو وہ جوشے لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو تو یہ کہا اللہ نے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور سے کہہ رہے ہیں قریب آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے قریب آؤ، قریب۔ کہیں تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن محبوب سے ہو رہا ہے کلام کہ آؤ، قریب آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اٹھے جو قصر دنا کے پردے، یہ جو اشعار پڑھ رہا ہوں میں ہدایہ کے بخشش سے ہیں اشعار، یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھے ہیں اشعار، پورا واقع معراج اشعار میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا ہے۔ بہرحال سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، بہت کٹھن شاعری ہے۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہو نہ تھے ارے تھے، اور محیط مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاضل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔
عجب گھڑی تھی کہ وصل کے فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور وہی ہے اول، وہی ہے اول۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا صرف روح گئی معراج میں، لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے۔ وہ بھی کہتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس میں کہ جسم گیا، روح گئی، جسم گیا، کیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا بالکل صاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، اور وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ وہی ہے اول اور وہی ہے آخر، وہی ہے باطن اور وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس پر اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو، میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اچھی صورت میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، اور پھر میں نے اس سے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، ٹھنڈک محسوس کی، اور جان لیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر جان لیا کہ کیا آسمانوں میں ہے اور کیا زمین میں ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم اللہ اکبر سر سے رب کو دیکھا ہے۔ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور شاہنے کی عرض امت گنہگار ہے۔ رب نے اپنی امت کو، اللہ تبارک و تعالی حضور نے اپنی امت کو کہیں نہیں بولا۔ پروردگار عالم نے، رب کریم نے پھر مژدہ بھی سنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور حضور نے اپنی امت کو کہیں نہیں بلایا، ہر جگہ امت کو یاد فرمایا، کہا کہ شاہنے کی عرض امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ پھر حق نے کہا ماہ پارے نبی، پھر حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے، اور تارے نبی تو میرا چاند ہے، اور تارے نبی ایسا گھبرانا، ایسا گھبرانا میرے اے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ اور لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ امت تیری، ہوگی تیری شفاعت پہ، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، اور بخش دوں گا قیامت کو امت تیری، بخش دوں گا قیامت کو امت تیری۔ تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا اللہ سے؟ اللہ سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، تمام عبادتیں رب کریم تیرے لیے، رب کریم تمام عبادتیں تیرے لیے۔ اور رب کی طرف سے کیا جواب آیا؟ رب نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے محبوب تم پر سلام ہو، میرے پیارے نبی تم پر سلام ہو اور رحمتیں ہوں۔ اور پھر حضور کو امت کی یاد آئی، امت کو یاد آئی تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے، اللہ اکبر، سوچو ذرا، ہم یہاں پر ذرا رک کر کے ہم ایک بات سوچیں کہ ہم اس دنیا کو دیکھ کر کے حضور کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کی رنگیلیوں میں منگن رکھ کر کے حضور کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضور نے، جس نے اپنے رب کو دیکھ کر کے ہمیں نہیں بھولا، ہمیں نہیں بلایا، تو سوچو کتنی محبت ہے حضور کے لیے ہم سے۔ رب کو، رب کی ذات کو دیکھ کر کے ہمیں نہیں بلایا، لیکن ہم اس دنیا میں گناہوں میں مگن ہو کر کے حضور کو بلا دیتے ہیں، دنیا کی رنگیلیوں میں لگ کر کے حضور کو بلا دیتے ہیں، دنیا میں لگ کر کے حضور کو بلا چکے ہیں، ہم گناہوں میں لگ کر کے حضور کو بلا دیا ہے، موبائلوں میں لگ کر کے حضور کو بلا دیا ہے، اللہ اکبر، مال و دولت میں لگ کر کے حضور کو بلا دیا ہے۔ حضور کو نہیں بلانا،
بلکہ حضرات محترم کبھی بھی گناہ کا خیال آئے، غلط چیز کا خیال آئے تو ارادہ کر لینا کہ حضور بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور کی نظر ہر امتی پر ہے۔ ایک بات یہ ایمان ہے ہمارا سنیوں کا، کسی کا ہو نہ ہو لیکن سنیوں کا یہ ایمان ہے، حضور کی نظر ہر امتی پر ہے۔ جب غوث اعظم کی شان یہ، غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی پر پوری دنیا کو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ غوث پاک کون ہے؟ حضور کے امتی ہے، امتی۔ غوث پاک بڑے پیر صاحب کون ہے؟ امتی ہے، حضور کے امتی۔ جب امتی کی یہ شان ہے کہ دانے کے طرح، رائی کے دانے کے طرح پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اور باقی میں دکھایا بھی یہ سب کچھ، دیکھ کر بھی بتایا، دکھا کر بھی بتایا، سب کچھ بتایا۔ جب یہ امتی کی شان ہے تو سوچو نبی کے دیکھنے کی شان کیا ہوگی؟ کیا حضور ہمارے گناہوں کو ملاحظہ نہیں فرما رہے ہوں گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کو بہت تکلیف کب ہوتی پتہ ہے؟ جب حضور کا امتی کوئی گناہ کرتا ہے، حضور کا امتی کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے حضور کو۔ اور حضور کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے پتہ ہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اچھے کام ہم کر رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، حضور کے دل کو قرار پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور کی ٹھنڈک کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، دوست یار کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے، اپنے پیارے حبیب کی خوشی کے لیے، اپنے پیارے نبی کی خوشی کے لیے کہ حضور کا حکم نہیں مان سکتے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور نوجوانوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور پھر حضرات محترم اس مقام پر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا مژدہ بھی عطا فرمایا اپنے محبوب کو۔ واقعہ لمبا ہے لیکن مختصر کر کے میں بیان کر دوں۔ نماز کا مژدہ عطا فرمایا، اور یہ معراج امت ہے، امت کی یہ معراج ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی امت کے لیے۔ 50 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی، 50 کی، اب وہ کم ہو کے 5 کے 50 کی 5 رہی۔ اور پھر وہ جانتے ہیں یہ وسیلے سے ہوئی، یہ وسیلے سے ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے کیا تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے؟ تو حضور نے کہا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی یہ، حالانکہ حضور بھی ہمارے جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے۔ بہرحال یہ بات آگے آئے گی۔ کہا کہ کم کرا کے لائیے، 5 کم ہوئی، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، تیسری بار ہوئی، چوتھی بار ہوئی، اس طرح سے 5 کم کر کے 5 رہ گئیں، 5 رہ گئیں۔ اب پھر کہا حضرت موسیٰ نے جب 5 رہ گئیں، یہ بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، اور کم کرائیے۔ اب حضور نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، اب کم کراتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، وسیلہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کے وسیلے سے نمازیں کم ہوئی نہ ہوئی؟ وسیلہ، یہی تو وسیلہ ہوتا ہے، وسیلے سے کم ہوئی نمازیں نہ ہوئی۔ اب جو وسیلے کے قائل ہیں وہ 5 وقت کی پڑھ لیں، اور جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ 50 کی پڑھیں، پھر ان کو 50 کی پڑھنی چاہیے نا۔ پھر جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہوتا 50 کی پڑھیں، پھر وہ انہیں 50 کی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے نمازیں کم ہوئیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور ایک اور اعتراض اور کرتے ہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کم کرائیں گے، گویا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی بار میں کم کرا دیتے، ایک ہی بار میں کم کرا دیتے، نماز 5 رہ جاتی، گویا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ اعتراض کرتے وہ لوگ، تو گویا کہ ان کی بات یہ کہاں تک پہنچتی پتہ ہے؟ اللہ تک جاتی ہے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا 5 رکھنی ہے؟ اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ 5 ہی رہ جانی ہے بعد میں، تو ایک ہی بار میں کم کر دوں۔ اللہ نے کیوں نہیں کم کی؟ پتہ چلا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور حضور کا دیدار حضرت موسیٰ کر رہے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ نے ارادہ کیا تھا نا، تمنا کی تھی اللہ اپنا دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، تو گویا کہ اللہ نے بتایا موسیٰ میرا محبوب مجھے دیکھتا ہے، تو میرے محبوب کو دیکھ۔
تو گویا کہ تو نے میرے محبوب کو دیکھ لیا تو گویا کہ مجھے دیکھ لیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرات محترم، تو اس میں حکمتیں ہیں. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اللہ کو سب پتا تھا، حضور کو سب پتا تھی کہ 5 ہی رہنی ہے، لیکن اس میں حکمت تھی. اور بعد میں لوگوں کا اعتراض کیا، لوگ پھر بھی اعتراض کریں گے اس پر، پھر بھی اعتراض کرتے. اللہ اکبر. کوئی اس کو مان کر کے صدیق کا لقب پا گیا. معراج کا واقعہ جب لوگوں کو حضور نے بتایا تو لوگ کہنے لگے اب تو آسمانوں کی باتیں ہونے لگی کہ ہم وہاں گئے تھے رات. اللہ اکبر. لوگوں نے ابو جہل ابو لہب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کہ تمہارے دیکھو نبی محمد کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں، مسجد اقصی گھمایا، اور ایک ہی رات میں چند لمحے میں بلکہ چند لمحے میں زنجیر ہلتی رہی اور پانی بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، بس تھوڑی سی دیر میں سب کچھ گھمایا. مذاق اڑانے لگے کفار. صدیق اکبر کے پاس آئے کہ دیکھو تمہارے نبی اب کیا کہہ رہے ہیں. کہا کون کہتا ہے؟ کہ تمہارے نبی کہتے ہیں. کہا میرے نبی کہتے ہیں تو سچی ہے بات، میرے نبی کہتے ہیں تو بات سچی ہے. کیوں دنیا زمانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں نے اقرار کیا. پھر حضور کے پاس تشریف لائے حضرت صدیق اکبر. کہا حضور آپ نے ایسا ایسا دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے اقرار کیا تو حضور کو حضور سے لقب ملا صدیق کا، صدیق کا لقب ملا. اور کسی کو زندیق کا لقب ملا. کسی نے انکار کر دیا ابو لہب ابو جہل جیسے نے تو زندیق کا لقب مل گیا. کوئی اقرار کر کے کامیاب ہو گیا، کوئی جو ہے انکار کر کے ناکام ہو گیا. تو یاد رکھیں اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بہت بڑی شان ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے، معراج کا واقعی بہت لمبا ہے، میں نے جو ہے جگہ جگہ سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. مولا تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور حضور سے، تمام نبیوں سے، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ تمام حضور کے جانثاروں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمامی کو نماز پنجگانہ یہ تحفہ مولا تعالیٰ رب کریم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے محبوب کو صدقے دعائیں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.